اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں السلام علیکم۔ جو عالمی جنگ مسلط کر رہا ہے امریکہ، وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی کہتے ہیں جنگ ختم ہو گئی اور یہ جنگ امریکہ نے جیت لی ہے۔ روزانہ اس کے دعوے مختلف کہ ایک ہفتے میں جنگ ختم ہو جائے گی، اب وہ کہتا ہے کہ نہیں جی جنگ تو بلکہ شروع ہی اب ہوئی ہے۔ ایران اس کے جواب عملی طور پر دیتا ہے۔ آج بھی دیکھیں، القدس کا دن منانے کے لیے تہران کی گلیاں لاکھوں لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ پوری دنیا پہ مسلمانوں نے القدس منایا، اور تہران میں تو انہوں نے ایک وہاں پہ میزائل بھی پھینکا، لیکن وہ نعرے تکبیر بلند کر رہے تھے۔ ان کے جرنیل بھی آ کے وہاں کھڑے ہو گئے کہ مارو اگر ہمیں مار سکتے ہو۔ تو ایسی بہادر قوم کو یہ کہہ دینا کہ ایک گھنٹے کے اندر وہ جنگ ہار گئے تھے، پاگل پن کی نشانی ہے۔ یہ ٹرمپ کو سمجھ آنی چاہیے تھی۔ اب وہ ہرمز کے ساتھ پار کرسی بچھا کے بیٹھ گیا ایران، گھر ہے۔ یہ کہتا ہم رستہ صاف کر دیں گے، وہ کہتے ہیں 2 جہاز کھڑے کر دیں، مائننگ کا سلسلہ ڈال دیں تو اس کو آپ کھول ہی نہیں سکتے۔ اپنی بحریہ کو تباہ کروا چکا ہے امریکہ۔ کہا وہ جو ابراہیم لنکن عرفان ہے۔ در حقیقت ایران جنگ ہار چکا ہے۔ اب اس کے جو ہے اسرائیل تو اسی کے سارے لڑ رہا ہے، وہ سارا اس کو نہ ملے تو عمران تو ایران اسے صفحہ ہستی سے مٹا ڈالے گا۔ تو یہ صورت حالات ہے۔ جہاں تک ہمارے اپنے معاملات ہیں، اس کے اندر ہم ہر آدمی اپنی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہاں پہ عاصم منیر صاحب جو ہیں، ان کی بھی اپنی نوکری کا مسئلہ ہے۔ سعودی عرب بلا کے کہتا ہے کہ اگر یہ حالات ہو جائیں تو آپ کیا کرو گے؟ اب یہ نہ کر سکتے ہم سے۔ ایران کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا پاکستان، اور پاکستان کی مجبوریاں بھی ہیں، مگر جتنا مجبور ہمیں کر دیا ہے ہمارے عسکری قائدین نے، اور باقی تو یہ شہباز شریف صاحب اور یہ تو کسی حساب کے ہیں ہی نہیں۔ پاکستان ان تمام حالات میں سے
अपना रास्ता निकाल दे तो ये भी बड़ी बात होगी। अब वो जो ये आसिम मुनीर है, वो जंग उधर तो लड़ नहीं सकता, हमारे साथ लड़ रहा है। आज ज़ैद बहार के दामाद के घर का मीटर उठा के ले गए हैं। पहले बिजली चोरी का पर्चा कराया, फिर यहाँ पे वो छापा मारा, उसके छापा मार के कोई बनाना था ना इन्होंने कि ये आपका जुर्म है, उसका ये जुर्माना है, तो इन्होंने जुर्माना सजा पहले दे दी और फिर बाद में हमसे जुर्म कराया। अजीब व गरीब कौम है और अजीब व गरीब क़यादत है, अस्करी क़यादत है। इस तरीके से क्या बनेगा आपको? अब पूछ रहे हैं कि उनकी ये कत्ता फैक्ट्री थी, उसका भी तमाम चीज़ें क्लियर कागजात टैक्सेस ये वो पे करके उस बिजनेस से तो फारिग हो गए। साल बाद वो कहते नहीं जी 1 लाख आपने देना है। वो उसका जवाब भी दे देंगे अदालत में को भी, वो जवाब देने के लिए तैयार भी है। लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ कि मुल्क, पूरी दुनिया क्राइसिस से गुजर रही है, मगर जो इनका एजेंडा है आसिम मुनीर का, उससे वो उसको परवाह नहीं है कि यार मुसलमानों का घर है, रमज़ान का महीना है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है, फिर आप उनका घर की बिजली भी बंद कर देंगे। बाकियों को तो सहर और अफ्तार के वक्त पूरे मुल्क को बिजली भी प्रोवाइड करते हैं, गैस भी प्रोवाइड करते हैं। इनको वो देखते ही नहीं है कि ये भी मुसलमान है। रमज़ान के महीने तक तो रुक जाए, अपने एजेंडे पे इतने कायम है कि बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। ये सारी चीज़ें हमेशा तो नहीं रहनी। ना आसिम मुनीर ने इस कुर्सी पे बैठा होना है, कई आए कई चले गए, क्योंकि अपने झगड़े नहीं खत्म होते। अब इन्होंने क्या था, गवर्नर सिंध का टसूरी या कोई और, वो इन जर्नैलों का अपना बंदा था। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग को कहा कि ये आप अपना बंदा दें, तो अब ये एक और झगड़ा शुरू हो जाएगा सिविलियन, सो कॉल्ड सिविलियन गवर्नमेंट का और हमारी अस्करी क़यादत का। उसके बाद हटा दिया। अब था कि गवर्नर लगाएं किसको,
تو پیپل پارٹی والوں نے کہا، مسلم لیگ نے کہا جی ہم بشیر میمن کو لگانا چاہتے ہیں. ان کا وہ تو جی ہمارا کھلا دشمن ہے، اس کو تو نہ لگائیں. اب اس کے بعد مجبوری تھی کہ نہال ہاشمی کو لگانا پڑا، کیونکہ سندھ کے صوبے میں نون تو ہے ہی نہیں. اس کے اندر پیپل پارٹی نے بھی کہا کہ ہاں جی نہال ہاشمی، اور میں تو خوش ہوں ذاتی طور پہ بھی. میرا وہ آج کا نہیں 25-30 سال سے وہ میرے ساتھ کام کرتا رہا ہے. جب یہ اس ملک سے باہر تھے تو نہال ہاشمی بیچارہ لگا رہا، وہ بن گیا تو اچھا ہو گیا. ایک ورکر کو ایک عزت تو ملی، لیکن نہال ہاشمی بات وہی کرتا ہے جو میں کرتا ہوں. اب اس کا منہ تو بند شاید ہو بھی جائے گورنر ہونے کے بعد، اور بند ہونا بھی چاہیے. اس سے اب اپنی گورنرشپ چلانی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا کام ہوا ہے. نہیں ہو پھر اب آپ آتے ہیں کہ عمران خان کو اس کے اندر جو اعتزاز احسن کا ہو گیا کہ انہوں نے کہا جی کچھ نہ کچھ اس نے ریلیف لے لیا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کون سا ریلیف لے لیا ہے. اگر بورڈ سرکاری بورڈ بننا ہے تو وہ کیسے لکھ کے دیں گے کہ عمران کو جیل سے باہر اس کا علاج ہونا چاہیے. سپریم کورٹ نے ٹوکا نے کوئی ریلیف نہیں دیا. اور یہی بات علیمہ نے کہی کہ ہمیں کوئی ریلیف نہیں دیا، ہمارے ساتھ دشمنی کی ہے عدلیہ نے. عمران خان ایک لمحے کے لیے وہ سرنڈر کر دے تو 1 منٹ کے اندر یہ اس کو وزارت عظمیٰ بھی دیں گے، وزیر اعظم بھی بنائیں گے. یہ تو وہ ہے جو کہتا ہے میری آنکھ بھی ضائع ہو جائے، اللہ معاف کرے. ایک لیڈر کہتا ہے مجھے مار دیں، مجھے اندھا کر دیں، میں سرنڈر نہیں کروں گا. اب اس کے لیے علاج کیا ہے؟ ان کو قوم کے سامنے سرنڈر فوجیوں کو کرنا پڑے گا. یہ مسائل کا حل ان کے پاس نہیں ہے. یونیفارم پہن کے وہ بیٹھ کے جا کے عاصم منیر بادشاہ کی ملاقات میں کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کیوں میں حاضر ہوں. اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے. تمام معاملات میں ایران ہو،
सऊदी अरब के साथ मामलात हों, अफगानिस्तान के साथ मामलात हों, इंडिया के साथ मामलात हों, यहाँ इस मुल्क में पाकिस्तान के अवाम की बात को मानना पड़ेगा। आपने तकरीर सुनी है सुप्रीम लीडर की, उन्होंने कहा मैं ईरान के अवाम की वजह से मेरे अंदर ताकत है, इस सुपर सलार आज़म भी है वो, कमांडर इन चीफ भी है वो, और राबर आज़म भी है वो, सुपर लीडर भी है वो। कहता है अवाम की जरूरत है, और अवाम ने अपने उस लीडर को जवाब दे दिया है यौमुल कुदस मनाकर। ये कह सकते हैं लफ्ज, कभी कभी कोई जर्नैल भी कह सकता है कि मेरी ताकत अवाम के अंदर है। सिर्फ यही नहीं, हमारा जो आसिम मुनीर है, ये नहीं, पिछले यूब खान, ये फिक्र कभी कह नहीं सकते कि हमारी ताकत अवाम है। ये सियासतदान कहते हैं क्योंकि वो उन्हीं के मुंतखब की आदत होती है। मेरी ये बातें समझ जाएं।